محترم خواتین، میری ماؤں اور بہنوں، ملی بھائیوں، پیارے بچوں، خطبے سے پہلے جن کو حمد و صلات کہا جاتا ہے، جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اکثر و بیشتر لوگ سوچتے ہیں کہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، حالانکہ یہ ایک معنوں میں زبان کی حصار بندی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان دعاؤں کی برکت سے وہی بات کہلواتے ہیں جو حق ہوتی ہے، اور جو باطل ہے اس سے اجتناب کی توفیق ملتی ہے۔ اس لیے میری خواہش یہ ہوئی کہ پہلے آپ کو ترجمہ سنا دوں ان دعاؤں کا جو بیان سے پہلے پڑھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے زبان کو چلنے کی دعا کی جاتی ہے تاکہ زبان میں گرہ نہ پڑے، سینہ کشادہ رہے، جو بات سامنے ہے وہ آسان ہو، لوگوں کے سمجھنے میں آسانی ہو، ہماری بات ان کے دل میں اتر جائے۔ یہ ہے پہلی دعا کا مضمون۔ دوسری دعا کا مضمون یہ ہے کہ اللہ جو حق ہے وہ میں حق کر کے دکھا، اور جو باطل ہے باطل کر کے دکھا، اور حق کی اتباع کی توفیق دے اور باطل سے بچنے کی توفیق دے۔ اور ایک دعا کا مضمون یہ ہے کہ جو کچھ زبان سے کہا جا رہا ہے اس کی ادائیگی کے لیے نیت کو خالص کر دے، عمل کو صالح کر دے، اور جو بات کہی جاتی ہے اس میں جو خیر ہے وہ عطا فرما دے۔ اس طرح سے یہ دعا کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کے طفیل میں حق بات کو زبان پر جاری فرماتے ہیں، اور جو شر ہوتا ہے نفس کا ان سے بچا لیتے ہیں۔ شرور انفسنا جو ہے نفس کا شر، آدمی عجب میں اور کبر میں کچھ کہا جائے جسے آخرت تباہ ہو جائے، اس سے بندے کو اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ تو یہ خطبے میں دعائیں اور حدیثیں اس لیے پڑھی جاتی ہیں۔ آپ حضرات بھی بار بار ان پر غور کریں اور سوچیں، جب بھی بیٹھیں نیت خالص کر لیں کہ اللہ اس محفل کی برکتوں سے ہم کو فیضیاب بنا، اور جو آیتیں سنیں عمل کرنا آسان فرما، اس نشست کو ہمارے لیے اجر آخرت اور توشے آخرت بنا، یہ کوشش کر کے بیٹھیں۔ اور جن کی محنتوں کاوشوں سے ہم کو یہ موقع ملا ہے ان کے اندر برکت نصیب فرما، ان کو مزید توفیق دے ایسے کاموں کی۔ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے ہمیں، کیونکہ آج اس برائی کے ماحول میں برائیوں کا موقع بہت ملتا ہے لیکن اچھائیوں کا موقع نہیں ملتا ہے۔ اس لیے چاہے جو جس قسم سے محنت کرتا ہو ہمیں اس کی ہمت افزائی کرنا اور دعائیں خیر میں کرنا لازم ہے۔ قرآن کا پڑھا جانا بہت بڑی سعادت ہے۔ قرآن سراپا اللہ کا وہ کلام ہے جس کا ایک سر اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک بندوں کے ہاتھ میں ہے، اس کو پکڑنے والا گمراہ نہیں ہو سکتا، سیدھا اللہ کے راستے پر چلے گا۔ واعتصموا بحبل اللہ، اسی کو کہا اللہ نے۔ تو اللہ کی مضبوط رسی ہے، اس کے ساتھ جو کہے گا سچ ہوگا، عمل کرے گا اجر پائے گا، ان کی صحبت میں رہے گا تو بدبخت نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کتاب پر چلا کر ساری کائنات کا پیشوا بنا دیا۔ اس لیے اپنے نیتوں کو خالص کر کے پھر سبق کو سنیں اور غور کریں، اور ہر لمحے پر سوچیں کہ اس میں ہمارے واسطے کیا، اس کلام میں، اس جملے میں اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہم کس قابل ہیں اس کو پورا کرنے کے حق میں۔ پہلی آیت کا خطاب یہاں پر اہل کتاب سے ہو رہا ہے، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگ جو کتاب دیے گئے۔ اس سے مراد دو ہی ہو سکتے ہیں، یا تو اہل تورات یا اہل انجیل۔ پورے قرآن کریم میں بالعموم جہاں پر اوتوا الکتاب کہا گیا ہے اس سے مراد کون سے کتاب والے ہیں، یا تو تورات والے یا انجیل والے، حضرت موسیٰ کی قوم، حضرت عیسیٰ کی قوم، یہودی یا نصارا، ان دو کو خطاب کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگ جو کتاب دیے گئے، آمنو ایمان لے آؤ، بما نزلنا جو کچھ ہم نے نازل کیا، مصدقا جبکہ وہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے، لما معکم اس چیز کی جو تمہارے ساتھ ہے۔ یعنی قرآن پر ایمان لاؤ، اس کا تقاضا بھی موجود ہے کہ یہ قرآن تمہارے کتاب کی تصدیق کرتی ہے، تکذیب نہیں کرتی۔ قرآن تورات کی تصدیق، قرآن سے انجیل کی تصدیق، یہ تقاضا ہے کہ تم کو ایمان تو لانا ہی چاہیے۔ اب ایمان لانے کا کیا مطلب؟ تمہارے پاس کتاب ہے، تم اسے مانتے ہو، جب یہ کتاب اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے تب انکار کیوں کرتے ہو؟ یہ ہے اصل تقاضا۔ چنانچہ آج بھی انجیل تورات جو تحریف شدہ ہو گئی ہیں ان کی اصلاح کی ایک ہی شکل ہے کہ قرآن کریم سامنے رکھا جائے، اس سے اس کو ٹائل کر لیا جائے۔ جہاں جہاں تحریف نہیں ہے آپ کو تصدیق ملے گی، اور جہاں تحریف ہے اس تحریف کا ثبوت مل جائے گا۔ تو یہ تقاضا ہے کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ۔ من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم طمس کر دیں چہروں کو۔ من قبل ان نطمس وجوہا، وجوہ جمع ہے وجہن کی، اور وجہن کے معنی چہرہ۔ چہرے کو وجہ اسی واسطے کہتے ہیں کہ اس سے آدمی مواجہت کرتا ہے، جب کسی سے گفتگو ہوتی ہے تو چہرہ ہی آمنے سامنے ہوتا ہے، اس چہرے سے مواجہت ہوتی ہے، اسی لیے مواجہہ شریف بولتے ہیں، جس طرف سے قبلہ ان کے سامنے آتا ہو۔ مواجہہ جس کے سامنے حاضر ہونا ہے اس کے روبرو جب آتے ہیں تو اس کو مواجہہ کہا جاتا ہے۔ النطمس طمس، طا میم صاد، طمس اس کے مادے میں آتا ہے، اس کے معنی آتے ہیں طمس۔ جس طریقے سے سر کا پچھلا حصہ ہے جسے ہم گدی کہتے ہیں، کتنا سپاٹ ہے، برابر ہے، ایسے ہی سامنے چہرے کو کر دینا، اس میں آنکھ کا گڑھا نہ رہے، ناک کا ابھرا ہوا حصہ نہ رہے، اس میں ہونٹ نہ رہے، بالکل سپاٹ برابر کر دیں تو اس کو طمس کہتے ہیں۔ جس طرح سر کا پچھلا حصہ ہے ایسے ہی چہرہ برابر ہو جائے تو اس کو طمس کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مان لو، اس کتاب پر ایمان لا کر قبول کر لو، دو وجہوں سے، ایک تو یہ کتاب تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے، اور دوسرے یہ وارننگ سن لو، اگر تم نہیں مانتے تو ہم تمہارے چہروں کو طمس کر دیں گے، مسخ کر دیں گے۔ طمس کرنا، مسخ کر دینا، چہرے کو بگاڑ دینا، یہ اللہ کی طرف سے وارننگ ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ کیا ایسا ہو بھی سکتا ہے؟ ایسا ہوا ہے۔ اگلی آیت کا یہی ٹکڑا، فنردھا علی ادبارہا، فنردھا یا ہم ان کو لوٹا دیں، علی ادبارہا ان کے دبر کی طرف، ان کے پیٹ کی طرف پلٹا دیں۔ چہرہ تو سامنے ہے نا، اس چہرے کو پیچھے کر کے دیکھو۔ بعض لوگ کہتے ہیں شیطان دیکھا تھا ہم نے، اس کا پاؤں پیچھے تھا، لوگ ہے بتا صرف پاؤں پیچھے کر جاتے، یہاں چہرہ پیچھے کر کے اللہ فرماتے ہیں علی ادبارہا، نردھا علی ادبارہا، چہروں کو ہم پلٹا دیں، پیچھے کر دیں۔ یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تیسری شکل اور فرمایا او نلعنہم، یا ہم ان پر لعنت بھیجیں۔ کیسی لعنت؟ کما لعنا اصحاب السبت، جیسا ہم نے لعنت بھیجی ہے اصحاب السبت یعنی ہفتے والوں پر۔ یہ سبت کے معنی ہفتہ، جمعے کے بعد ہفتہ، جمعہ مسلمانوں کا دن ہے اور ہفتہ عیسائیوں کا دن ہے، اتوار یہودیوں کا دن ہے، یا بعض نے اس کا الٹا کہا ہے، یہودیوں کا دن ہفتہ ہے، عیسائیوں کا دن اتوار ہے، آگے چلا ہے، وہ چھٹی اتوار کی چلتی ہے، وہ اسی کی نوزت ہے، چل رہی ہے سارے عالم میں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے باعث برکت بنایا ہے جمعے کو، ان پر پیش کیا گیا تھا، ان لوگوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ خیر یہاں پر تشریح کیوں دیا اللہ نے، پہلے پارے میں بحث ہم کر چکے ہیں، اس کا اشارہ کر دیتا ہوں میں آپ کو۔ یہ ہفتے والے یہودی، ان سے کہا گیا تھا کہ تم ہفتے کے دن شکار مچھلی کا نہیں کرنا، تمہارے واسطے ممنوع۔ اللہ کی شان یہ ہوتی کہ مچھلیاں ہفتے کے دن اچک اچک کے باہر نظر آتی۔ یوم سبتہم شرعا، سورہ اعراف میں پھر یہ واقعہ آ رہا ہے، 8واں پارہ میں پھر یہ واقعہ آئے گا
یوم سبتہم شرعا، ہفتے کے دن اچک اچک کے سامنے آتی، ویوم لا یثبتون لا یاتیہم، اور ہفتہ کا دن نہیں ہے تو نہیں آتی. ابھی تمہیں پانی آتا، کہتے ٹھیک ہے ہفتے کے دن تو پکڑیں گے نہیں، لیکن ان کے اطراف گڑھا کھود دیں گے، میری باندھ دیں گے، تاکہ یہ ہفتے کے دن تو ہم نہیں پکڑے، صرف میری باندھے. اب دوسرے آ کے پکڑ لیں گے کیونکہ یہاں سے وہ باہر جا نہیں سکتی. تو انہوں نے پکڑا نہیں، پکڑا تو اتوار کو، پیر کو، منگل کو، لیکن جو گڑھا باندھ دیا کہ وہ نکل نہ سکیں. ادھر حقیقت پکڑنے لیے ہیلا تھا، تدبیر تھی، سازش کہو اس کو، یا مکر و فریب کہو، دغا بازی کہو. اس کے جرم میں اللہ نے کیا کیا تھا؟ ان کو ذلیل بندر بنا دیا تھا، ذلیل بندر. کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے کہا ہو جاؤ ذلیل بندر. پہلے بارے میں گزر چکا واقعہ، پورے کے پورے بندر ہو گئے. تو یہ لعنت ہے. تمہارا کیا ہوا؟ لعنت کے معنی رحمت کی ضد، خدا کی پھٹکار. تو جیسے ہفتے والوں پر لعنت ہوئی تھی، ایسا ہم لعنت بھیجیں گے، یا چاروں کو پیچھے کر دیں گے، یا چاروں کو سپاٹ گدی کی طرح مسخ اور طمس کر دیں گے. اس سے پہلے تم ایمان لے آؤ. تقاضا بھی موجود ہے کہ یہ کتاب تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے. وکان امر اللہ، اور ہے اللہ کا حکم مفعولا، کیا ہوا. یہ گویا ہو چکا، اتنا پکا سمجھ لو. مفعول فعل سے بنا ہے، ہو چکے کام کو مفعول کہتے ہیں، کیا ہوا کام. یہاں ایک اشکال علمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان یہودیوں نے اسلام قبول نہیں کیا آج تک، ان کے چہرے کیوں مسخ نہیں کیے گئے، ان کے چہرے پیچھے کی طرف کیوں نہیں کیے گئے، ہفتے والوں کی طرح ان پر لعنت کیوں نہیں ہوئی، اللہ کا فعل جو ہو چکنے کے برابر تھا اب تک کیوں نہیں ہوا. یہ آپ سوال کیا جا سکتا ہے. اس کا جواب لکھا ہے علامہ سیوطی نے جلالین کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے اوت الکتاب کو مخاطب کیا، ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے، کچھ لوگ ایمان نہیں لائے. کچھ لوگ ایمان لے آنے کی وجہ سے یہ عذاب، یہ شرطیں سب رفع ہو گئیں. اگر کوئی بھی ایمان نہ لاتا تو ان میں سے ایک عذاب ضرور نافذ ہو جاتا. چنانچہ عبداللہ بن سلام اسلام میں آ گئے، کعب احبار اسلام میں آ گئے. انہوں نے اسلام کی خوب دعوت کی، اسلام کو سنوارا، اسلام کے لیے اپنے تورات کے حفظ کیے ہوئے مواد کو خوب استعمال کیا، یہ پورے حافظ تھے تورات کے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان لانے کی برکت سے اس عذاب کو رفع کر دیا. اس کی مثال اور بھی سکتی ہے آپ کو. حضرت یونس نے کہا تھا 3 دن میں عذاب آ جائے گا، چلے گئے، مچھلی کے پیٹ میں ہو گئے. تفصیلی بات آگے آ رہی ہے. کیا ہوا؟ 3 دن کے اندر عذاب کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ کچھ لوگوں کو رونا آ گیا. کچھ لوگ خداوند قدوس کے سامنے گر گئے، دیکھا تو نبی نہیں ہے، بادل چھا گئے، گھبرا کے رونا شروع کر دیا. تو کچھ لوگوں کے رونے، چلانے، گریہ وزاری کرنے سے اللہ نے وہ آیا ہوا عذاب واپس کر دیا. اس سے معلوم کیا ہوا؟ اگر کچھ لوگ روئیں، کچھ لوگ گرائیں تو اللہ تعالیٰ نیکوں کے ساتھ بروں کو معاف کر دیتا ہے. بدارا بنے گا ببخشت کریم. کریم کی شان یہ ہے کہ آج دنیا میں سب برے ہی ہیں، کچھ لوگ نیک ہیں، ان کی نیکیوں کی توفیل میں اللہ نے اس کائنات کو باقی رکھا ہے. اس لیے نیکی کے ماحول کو آگے بڑھانے کا حکم دیا گیا ہے. اس کے بعد دوسرا اصول پیش کیا اللہ نے، سب سے اہم اصول جو بتکرار قرآن میں آیا، بار بار زور دیا اللہ نے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ مغفرت نہیں کرتا. لا یغفر نہیں بخشش کریں گے. لا یغفر صیغہ مضارع ہے، دونوں احتمال ہوتا ہے، حال مستقبل. پورے قرآن کریم میں جہاں بھی مضارع آئے، چاہے پازیٹیو ہو یا نیگیٹو، دونوں صورتوں میں حال اور مستقبل دونوں معنی آتے ہیں. لا یغفر نہیں بخشش کرے گا، نہیں بخشش کرتا ہے. کس کی؟ ان یشرک بہ، یہ کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ. ویغفر اور مغفرت کرتا ہے ما دون ذلک، جو کچھ ہے اس کے علاوہ، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے. یہ اصول اللہ کا ہے. ومن یشرک باللہ، اور جو شریک کرے اللہ کے ساتھ، فقد افترا، تاکہ اس نے جھوٹ باندھا، اسمن عظیما، بڑے گناہ کا مرتکب ہوا. اسمن گناہ، اور عظیمن بڑا گناہ کیا اس نے. پھر سوال ہو جاتا ہے کہ شرک ہے کیا؟ اللہ کے ذات اور صفات میں اس کے برابر کسی کو ماننا، یہ شرک. اللہ کی ذات اور اللہ کے صفات میں کسی کو اس کے برابر جاننا اور ماننا، یہ شرک ہے. کسی مخلوق کو خالق کے برابر کسی صفت میں مشترک ماننا شرک ہے. اس کی تفصیل کے لیے گھنٹوں چاہیے، مہینوں چاہیے. شرک کی بہت سی قسمیں ہیں، اقسام شرک. شرک جلی، شرک خفی. شرک جلی کیا ہے؟ کلم کھلا مخلوق کو خالق کے برابر کرنا، یا مخلوق کو خالق کے برابر کرنا، دونوں صورتیں. مخلوق کی صفت خالق میں، خالق کی صفت مخلوق میں ماننا، یہ شرک کہلاتا ہے. مثلا مخلوق کھائے بغیر نہیں رہتی، ہم کو کھانا ضروری ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ بھی کھاتا ہوگا، ہمارا ایک نسب ہے، ہم بغیر باپ دادا کے نہیں ہو سکتے، یہ تصور اللہ نے ماننا، یہ شرک ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اسی کوئی اولاد نہیں، اسی کوئی بیوی نہیں، اس کے لیے بیوی ماننا، اس کے واسطے بیٹے ماننا، اس کے واسطے اولاد ماننا، اس کے واسطے غذاؤں کو ماننا، سب شرک ہے. تو مخلوق کی صفات خالق میں یہ بھی شرک، اور خالق کی صفات مخلوق میں یہ بھی شرک. تو ذات اور صفات میں مشترک ماننا یہ شرک کہلاتا ہے. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اللہ کی غیرت کو جلا لاتا ہے. اس پر میں نے ایک واقعہ سنایا تھا اور حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے. بخاری میں واقعہ درج ہے اور یہ بار بار آپ سوچیں تاکہ شرک کی بات آئے تو آپ مجتنب ہو جائیں. وہی واقعہ حضرت سعد کا جو مشہور ہے، سن چکے ہیں آپ، یاد ہے. لیکن شرک کے لیے اس سے بہتر مثال آپ کو نہیں مل سکتی. پوچھا اے سعد، اگر تم میں سے کوئی اپنے بستر پر اپنے بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو پائے تو کیا کرے گا؟ فرمایا 4 ٹکڑے کر دے گا، 2 مرد کے 2 عورت کے. حضور نے فرمایا اے سعد، یہ تمہاری قوت ایمانی ہے، تمہاری غیرت ایمانی ہے، تم غیور مرد ہیں، تمہاری غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ 4 ٹکڑے کر دو. لیکن سنو، تم سے زیادہ میں غیرت مند ہوں، انا اغیر منک. اور آگے فرمایا واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. جتنا تیش تم کو آیا کہ تم 4 ٹکڑے کرنا چاہتے ہو، اس سے بڑھ کر مجھے تیش آنا چاہیے، کیونکہ میں تم سے زیادہ غیور ہوں، اغیر منک. اور اللہ اغیر منی، وہ مجھ سے بڑھ کر غیور ہے. جب کوئی بندہ اپنی پیشانی کو اللہ کے غیر کے سامنے جھکاتا ہے تو اللہ کی غیرت کو ایسا ہی جوش آتا ہے. یہ آقا نے فرمایا، بخاری میں روایت درج ہے. اس سے زیادہ واضح مثال شرک کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری آیت، الم تر الی الذین یزکون انفسهم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو اپنے ذات کو مقدس بتاتے ہیں؟ یزکون انفسهم، یزکون انفسهم، تزکیہ کرتے ہیں اپنے آپ کا، اپنے آپ کو مزکہ بتاتے ہیں. اس کا مصداق یہودی ہیں شان نزول کے اعتبار سے. کسی بھی آیت کا ایک پس منظر ہوتا ہے، اس کو ہم شان نزول کہتے ہیں. شان نزول کے اعتبار سے آیت خاص ہوتی ہے انہی کے لیے، لیکن اپنے مفہوم اور مضامین کے اعتبار سے عام ہوتی ہے. جہاں جہاں فٹ ہوگی حکم بنتا جائے گا. کیا خاص بات ان کے لیے؟ انہوں نے کہا تھا ہم اللہ کے لاڈلے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے چہتے اور محبوب ہیں، ہم کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. اگر ہم گئے بھی تو چند دن کے واسطے جائیں گے بس.
یہ دونوں تینوں باتیں قرآن نے خود نقل کی ہیں، ایک مقام پر نہیں کئی مقام پر. الفاظ سنو. نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ اور اللہ کے محبوب ہیں. لن تمسنا النار، ہم کو آگ نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودہ، مگر چند دن. یہ یہود کا عقیدہ تھا. یہودی کہتے تھے حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم ان کے چاہنے والے ہیں، اور ہم جب ان کے چاہنے والے ہیں تو اللہ کے محبوب ہوئے. عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں اور ہم ان کو محبت کرنے والے ہیں، لہٰذا ہم اللہ کے محبوب ہوئے. ان دونوں کا عقیدہ ہے. پھر چند دن کیوں چھوئے گیا؟ کہا وہ چند دن اس لیے کہ بچڑے کی پوجا کیا تھا. کوہ طور پہ موسیٰ چلے گئے، یہاں بچہ بنایا سامنے نے، قوم نے پوجا کر لیا، وہ شاید 40 دن کی مدت تھی. یہ 40 دن ہم نے گویا شرک کیا، یہ 40 دن کو اللہ کا عذاب چھوئے گا، اگر چھوئے گا تو، ورنہ ختم. یہ ان کا خیال تھا. اشارہ یہاں اسی کی طرف ہے. الم ترى کہ آپ نے دیکھا الی الذین، ان لوگوں کی طرف یزکون، جو تزکیہ کرتے ہیں، انفسہم، اپنے آپ کا، یعنی اپنے آپ کو مقدس بتلاتے ہیں، سپیریئر. ہم بچے یہاں پر رک کر کے شان نزول کو سنا چکا ہوں، سمجھ کے آگے بڑھو. کسی انسان کو جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کو مقدس بتائے. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، سورہ نجم پارہ 27، یہ اللہ کے الفاظ ہیں. فلا تزکوا انفسکم، تم اپنے آپ کو مقدس نہ بتلاؤ، وہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں مزکا کون ہے. اور اللہ نے وہاں ایک جملہ اور کہا ہے، اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، تم کو اس وقت سے جانتا ہے جب تم ماں کے پیٹ میں ابھی تیار بھی نہیں ہوئے تھے. اجنہ جنین کی جمع ہے، نو مولود بچے کو بولتے ہیں جو پیٹ میں بھی ہے. تم اس وقت کیسے تھے؟ اس وقت سے ہم تمہیں جانتے ہیں. تم ہمارے سامنے اپنا تقدس نہ بتلاؤ. اس پر ایک اور واقعہ یاد آیا مجھے، ام العلا انصاریہ کا. یہ واقعہ جب میں سنتا ہوں تو روکے کھڑے ہو جاتے ہیں. ام العلا انصاریہ ایک صحابی ہیں، عثمان بن مظعون. عثمان بن عفان تو نبی کے داماد ہیں، ان سے ہٹ کر ہیں. عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے اور آپ کے ساتھ بہت سے صحابہ بھی آئے تو ان کو مہاجر کہا گیا. تو مدینے والے جو انصار تھے ان کا تعاون کرنے کو کھڑے ہو گئے. ایک مہاجر ایک انصار، ایک مہاجر ایک انصار، پورا تقسیم کر دیا آپ نے. جس گھر میں 2 سے 4 ہو گئے، اس کو مواخات کہا. اسلام نے مواخات، بھائی چارہ قائم کیا. انہوں نے اپنا گھر بھاگ دیا تو انہوں نے ان کے ساتھ لا کر کے اپنا کام کیا. تو ام العلا انصاریہ صحابی ہیں، انصاریہ، ان کے حصے میں کون آئے؟ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے حصے میں آئے. اتفاق سے اللہ کی مرضی بیمار پڑ گئے اور اس کے بعد تھوڑے دن میں انتقال ہو گیا. ام العلا انصاریہ کے گھر تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اب صحابی کا انتقال ہوا، تدفین جنازہ، تشریف لائے. ام العلا انصاریہ نے کہا میں گواہی دیتی ہوں تم پر کہ تم بالکل صاف ستھرے ہو، تم کو اللہ بخش دے گا. میں گواہی دیتی ہوں کہ تم بالکل صاف ستھرے ہو، تمہارے لیے کوئی خرابی نہیں ہے، تمہیں اللہ جنت دے گا، تم کو اللہ بخش دے گا. اس انداز سے کہا کہ جیسے جنت میں جاتا ہوا دیکھ رہا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا اور کہا تم ان کے بارے میں ایسا یقین کے ساتھ گفتگو کر رہی ہو، حالانکہ تمہیں مناسب نہیں ہے. میں رسول اللہ ہوں، لیکن میرے ساتھ کیا کیا جائے گا یہ مجھے ابھی نہیں معلوم، قیامت میں معلوم ہوگا. یہ سورہ احقاف پارہ 26 آیت نمبر 15 کے الفاظ ہیں. لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، کیا کیا جائے گا میرے ساتھ تمہارے ساتھ یہ مجھے نہیں معلوم. لہذا تم کسی کے بارے میں ایسا قسم کھا کر تذکیہ کیسے کر سکتی ہو؟ انہوں نے توبہ کیا کہ اب میں کسی کے بارے میں تذکیہ نہیں کروں گی. خواب میں ام العلا انصاریہ جب سو گئی تو خواب میں عثمان بن مظعون ایک بہت بڑے نہر میں پانی کا جوش مار رہا تھا، اس میں نہاتے نظر آئے. خواب کا تذکرہ کیا ام العلا انصاریہ نے کہ میں نے عثمان بن مظعون کو ایک پانی کی نہر میں نہاتے ہوئے دیکھا ہے. فرمایا کہ پانی کی نہر اس کی نیکیاں ہیں، اس کا اس میں نہانا گناہوں سے پاک صاف ہونا ہے. تمہارا تصور صحیح نکلا، یقیناً وہ اس قابل ہیں، ان کی نیکیاں ہیں جو سمندر کی طرف آ رہی ہیں. اس کے باوجود وہ جملہ باقی ہے کہ کسی کے حق میں کسی کا تذکیہ ایسا درست نہیں ہے. وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. اس واقعے سے کیا معلوم ہوا؟ یہ ظاہری افعال، ظاہری عبادات، ظاہری اعمال، ان چیزوں کو دیکھ کر ہم فیصلہ کرنے کا حق نہیں رکھتے. کس بندے کا تعلق اللہ سے کتنا مضبوط مستحکم ہے، اس کے قلب میں کتنی توحید و عظمت ہے، اس کا رب سے جانتا ہے. کسی کو حقیر سمجھنا اور کسی کو بڑا سمجھنا یہ آیت ہمیں منع کرتی ہے. کسی کا تذکیہ ہم نہیں کر سکتے. ہاں، امید رکھنا، اللہ سے امید قائم کرنا اور صالح بننے کی تمنا کرنا. الم تری الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو اپنے آپ کو مقدس بتلاتے ہیں، اپنا تذکیہ کرتے ہیں. بل اللہ یزکی، بلکہ اللہ تذکیہ کرتا ہے من یشاء، جس کو چاہتا ہے. اللہ چاہے تو تذکیہ کرتا ہے. اسی واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے تذکیہ کی دعا کرتے تھے. آپ وہ دعا کیا کرو. جب نبی ہو کر وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں تذکیہ قلب کی، تو ہمارا دل کتنا گناہگار ہے. اس میں شرک، اس دل کے اندر حسد، اس میں کبر، اس میں عجب، اس میں دنیا کی ہوس، اس میں نفس پرستی، اس میں جانے کیا کیا خرابیاں ہیں. اس دل کو اور چاہیے اللہ کی طرف متوجہ ہو. وہ دعا چھوٹی سی ہے، میں کروایا تھا، مگر بھولو مت، یاد کرو اور اس کو اپنے زندگی کا معمول بنا لو. کیا دعا تھی وہ تزکیہ قلب کے لیے؟ اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اے اللہ میرے قلب کو اس کا تقوی عطا فرما، وانت خیر من زکاہا، اور آپ اس کو بہتر دھلنے والے ہیں. اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما، اس کو دھل دیجیے، آپ اس کو بہتر دھلنے والے ہیں. تو دل کا تزکیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگتے تھے. یہ ہم کو سکھانے کے واسطے ہے. بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ تزکیہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. آپ چاہیں گے دل کا تزکیہ ہوگا. وہ روایت آپ کو یاد ہوگی، ایک گناہ کرتا ہے بندہ تو دل پہ ایک سیاہ پڑ جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے پھر پڑتا ہے، تیسرا کرتا ہے پھر پڑتا ہے، گناہ کرتے کرتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اب اس میں حق نہیں جاتا، اب کان پہ مہر لگ جاتی، کان حق کو نہیں سنتا، آنکھ میں پردہ پڑ جاتا، حق کو نہیں دیکھتا، دل میں اس کے مہر لگ جاتی ہے، حق اس میں نہیں اترتا. اس سے پہلے یہ موقع ہو، یعنی دل پہ مہر لگے، ایک نقطہ گناہ کا پڑھتے ہی اس کو فوراً دھو. ایک غلطی پر دوسری غلطی ہونے سے پہلے توبہ. اسی واسطے ہر نماز میں استغفار موجود ہے. اللہم انی ظلمت نفسی، کیا یہ استغفار تو ہے. اسی لیے بندہ نماز پڑھتا رہتا ہے تو گناہ ہوتے ہی دھلتا، گناہ ہوتے ہی دھلتا، گناہ ہوتے ہی دھلتا، جمتا ہی نہیں. اسی لیے نماز کا پابند ہے، میں اس کے مومن ہونے کی گواہی دیتا ہوں. قسم کھا کے فرمایا کے بھائی نے، جو 5 وقت نماز جماعت سے پڑھتا ہے اس کے ایمان کی میں قسم کھا کے گواہی دیتا ہوں، کیونکہ نماز پڑھتا ہے، گناہ کرتا ہے تو دلتا ہوگا، دل ڈٹا ہوگا. اللہ کی شان ہے. آگے کا جملہ بڑا ہی
دل کے اطمینان کے واسطے کافی ہے. وَيُظْلَمُونَ فَتِيلًا, اور ظلم نہیں کیا جائے گا تاگے کے برابر. فتیلا, فتیل اور قطمیر دو لفظ آیا قرآن پاک میں مقدار کی قلت کو بیان کرنے کے لیے. جیسے ہم نے کہا ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا, رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا, جو کے برابر بھی کسی کا نام اعمال میں اضافہ نہیں کیا جائے گا. عربی زبان میں اس کے دو لفظ ہے, ایک فتیل ایک قطمیر. فتیل یہاں استعمال ہوا ہے اور قطمیر پارہ 22 میں انشاءاللہ آئے گا سورہ سبا کے حوالے سے. کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے, اس گٹھلی میں ایک گڑھا ہوتا ہے, اس گڑھے میں ایک تاگا ہوتا ہے, اس تاگے کا نام فتیل ہے. اور جو قطمیر ہے وہ گٹھلی اور گودے کے بیچ میں چھلکا ہوتا ہے اطراف سے, اسے قطمیر کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اس دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. تم نے نیکیاں کی ہیں اور ہم گناہ لکھ دیں, تمہارا جذبہ اچھا تھا اور ہم خراب لکھ دیں, یہ نہیں ہو سکتا. دھاگے کے برابر ظلم نہیں ہوگا, ذرے کے برابر ظلم نہیں ہوگا, رائی کے دانے کے برابر نیکیاں ہیں تو ہم حاضر کریں گے, ہم ضائع نہیں کریں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس لیے اپنے رب سے امید لگاؤ, مایوس مت ہو. جب اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم ظلم نہیں کریں گے, کسی بندے پر ظلم نہیں کیا جائے گا. مجھے مرزا غالب یاد آتے ہیں, کس کی ترجمانی ہے نہیں معلوم. وہ کہتے تھے مارے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے سے بیجا آدمی. کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا, جو چاہ فرشتوں نے لکھ لیا, اب ان کے لکھنے پر ہم مار کھا رہے ہیں, ہمارا بات نہیں. کوئی دو طرفہ باتیں سنا آپ نے. یہ ہے اصل میں شاعری, حقیقت نہیں ہے. شعراء کا کلام وہ ہر وادی کے اندر بھٹکتے رہتے ہیں. والشعراء یتبعهم الغاوون الم تر انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون. شعراء کا کام ہے جو چاہے کہہ دیں, بھٹکتے ہیں ہر وادی کے اندر. حقیقت بیان کرنا اتنا اہم ہے کہ اللہ فرماتے ہیں نبی کو ہم نے شاعری نہیں سکھایا, نہ شاعری آپ کے مناسب تھی, کیونکہ یہ کلام سے وہ کلام گڑبڑ ہو گیا تو اس کی عظمت میں کمی آ جاتی. اس لیے ہم نے یہ کلام کے ساتھ وہ کلام نہیں دیا آپ کو. وما علمناه الشعر وما ينبغي له, ينبغي له مناسب ہی نہیں تھا آپ کے لیے. بعض شعراء کا تذکرہ ملتا ہے جب قرآن آیا تو شاعری بند کر دیا. لوگوں نے پوچھا یہ کیا کیا آپ نے, کہا کیا اب بھی شرک ہے قرآن کے بعد, قرآن آنے کے بعد اب جہاں چل شاعری. تو قرآن کریم میں حقیقت ہے, ایک ذرہ کے برابر ظلم نہیں ہوگا. اس لیے جب راستے سے کانٹا اٹھا کے پھینکو تو یقین سے اٹھاؤ کہ اس اٹھانے کا اجر لکھا جا رہا ہے. اور جب بیوی کو لقمہ کھلاؤ اس یقین سے کھلاؤ کہ اس کا اجر لکھا جا رہا ہے. کسی مومن سے سلام اور مصافحہ کرو خندہ پیشانی کے ساتھ, ہنستے ہوئے کلام کرو اس یقین کے ساتھ کہ اس کا اجر لکھا جا رہا ہے. بیزارگی مت کرو نیکیوں سے. چھوٹا چھوٹا عمل آج نظر نہیں آتا, لیکن جب آنکھیں بند ہو جائیں گی اور قول میں ڈالا جائے گا یہی کام میں آئے گا. اس لیے اللہ سے امید رکھو. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب, دیکھو تو صحیح کیسے اس طرح کرتے ہیں لوگ اللہ پر جھوٹی باتوں کا, جھوٹی تہمت لگاتے ہیں. یفترون علی اللہ الکذب. مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ اللہ پر بھی جھوٹی تہمت. انظر, غور سے دیکھو, سن کر دیکھو. انظر, یہ انظر دو ہوتا ہے, ایک انظر آنکھ سے دیکھنا اور ایک انظر غور و فکر کرنا. سوچو کیف یفترون, کیسے کرتے ہیں یہ اللہ, جھوٹ اللہ پر. کیا جھوٹ اللہ کر. اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا کہ بنی آدم مجھے گالی دیتا ہے, مجھے گالی دیتا ہے. صحابہ نے پوچھا بنی آدم اللہ کو گالی کیسے دیتا. اللہ فرماتے ہیں یہ بندہ کہتا ہے اللہ کو بیٹیاں ہیں, اللہ کو بیویاں ہیں, اللہ کے بیٹے ہیں, یہ سب کیا ہے, یہ اللہ کے سامنے گالی کے برابر ہے. اللہ پر جھوٹ کرنا, اللہ پہ جھوٹ کرنے سے مراد کیا ہے, جو کلام اللہ نے پیش کیا اسے کہہ دینا کہ اللہ کا کلام نہیں ہے, یہ بھی جھوٹ. اور جو کلام اللہ کا نہیں ہے اسے کہہ دینا کہ اللہ کا کلام ہے, یہ بھی جھوٹ. یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا, اور یہی بات صریح مجرم ہونے کے لیے کافی ہے. کفی بہ, کافی ہے ان کے ساتھ, اثما مبینا, کھلا گناہ ہونے کے اعتبار سے, کھلا ہوا گناہ ہے. اللہ پر جھوٹ کی بہت سی مثالیں دی ہیں اللہ نے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت. الم تر, یہاں سے جتنے حوالے آتے ہیں سب اہل کتاب کے آتے ہیں. کتاب رکھ کر ایسا کرتے تھے, تم بھی کتاب والے ہو ایسا کرتے ہو, یہ تماشا ہے. سمجھو یہاں پر اہل کتاب کا تذکرہ ہوتا ہے. کتاب تھی, کتاب کا فیصلہ نہیں مانتے تھے, کہاں جاتے تھے, طاغوت, بت کی طرف جاتے تھے. یہاں دو لفظ ہے, ایک ہے جبت, ایک طاغوت. یہ دونوں بتوں کے نام ہیں. اس سے مراد شیطان لیا ہے رب کریم نے. دعویٰ تو ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں لیکن فیصلہ لے کر جاتے ہیں طاغوت کے پاس. کتاب دیے گئے ہیں, اس کتاب سے فیصلہ لینے کے بجائے طاغوت کے پاس جا رہے ہیں. تم بھی مسلمانوں, تمہارے ہاتھ میں کتاب ہے, تم اس کتاب سے فیصلہ سننے کے بجائے تم بھی کہاں جا رہے ہیں, تم بھی دیکھ لو. یہ اشارہ ہے. الم ترى, کیا آپ نے دیکھا, ان الذین, ان کی طرف جنہوں نے اوتو دیے گئے, نصیبا ایک حصہ, من الکتاب, کتاب میں سے, یؤمنون بالجبت, وہ مانتے ہیں جبت کو یعنی شیطان کو, والطاغوت, اور بت کو. جبت اور طاغوت حقیقت میں بت ہیں, یہ شیطان کے اڈے تھے, کفار ان کی پوجا کرتے تھے, یہاں وہی مراد ہے. ویقولون, اور کہتے تھے, للذین کفروا, کافروں کے لیے, ہؤلاء اہدی, یہ لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں, من الذین آمنوا, ان کے مقابلے میں جو ایمان لے آئے, سبیلا, راستے کے اعتبار سے. اللہ اکبر, کیا شان ہے اللہ کی. یہودیوں میں سے کچھ لوگ مکے میں آئے, ان کے نام سن لو, کعب ابن اشرف اور حیی ابن اخطب. ایسے کچھ لوگ مکے میں آئے. مکے والے مشرک تھے, کم پڑھے لکھے تھے, بلکہ جاہل بہت جاہل تھے. یہ پورا بھروسہ کرتے تھے تورات والوں پر, یہودیوں پر, کیونکہ وہ پڑھے لکھے تھے. ان کا اس وقت بھی ڈومینیشن تھا جیسا آج ہے. ان یہودیوں کی بات مانا کرتے تھے. تو کعب ابن اشرف سے اور حیی ابن اخطب سے مشرکین مکہ نے پوچھا بقول ابو جہل کے, یہ بولو ہم لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں یا یہ نئے دن والے. نئے دن والے سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو اپنے آبائی دین سے پھر گئے, ان کے آبا و اجداد جو مانتے تھے اس سے مکر گئے, نیا دین قبول کر لیا, نئی کتاب کو پیش کر دیا, شہر والوں کو تقسیم کر دیا. یہ لوگ ایسے ہیں اور ایسے ہیں, خوب لگایا. ان کے مقابلے میں ہم دیکھو اپنے آبائی دین کو مانتے ہیں, اپنے شہر میں امن قائم کرتے ہیں, ہم سردار و خیرت کرنے والے ہیں, ہم حاجیوں کو پانی پلانے والے ہیں, خانہ کعبہ کے خادم ہیں, ہم 360 بتوں کو بیت اللہ کے اندر سجا کے رکھے ہوئے ہیں. بتاؤ ہم ہدایت پر ہیں کہ یہ ہدایت پر ہیں. یہ سوال کس نے کیا, مشرکین مکہ نے کیا. کس سے, یہودیوں سے. یہودیوں کو کیا چاہیے تھا, بولو آپ. یہودی مسلمانوں سے دو باتوں میں متحد تھے. ایک تو کتاب والے وہ بھی تھے اور ہم بھی. وہاں تورات تھی, جہاں قرآن. اللہ کو مانتے, وہ بھی اللہ کو مانتے. بتوں سے بیزار وہ بھی تھے اور یہ بھی تھے. یوم آخرت کو مانتے تھے وہ بھی اور یہ بھی. 3-4 باتوں میں متحد تھے. اسی واسطے قرآن نے کہا ہے یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, اے اہل کتاب آ جاؤ, ہم تم برابر ہیں جن چیزوں میں, اس کو پہلے مان لیں. اور وہ یہ ہے اللہ نعبد الا اللہ, اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کریں. تو نقطہ اتحاد یہ ہے, صاحب کتاب تم بھی, یہ بھی, آخرت ماننے والے تم بھی, یہ بھی, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے والے تم بھی, یہ بھی.
تو کیا حق بنتا تھا یہودیوں کا؟ یہ بولتے کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، قرآن والے حق پر ہیں، کیونکہ ہم ان کے مشابہ ہیں یا وہ ہمارے مشابہ ہیں. بجائے یہ بولنے کے کیا کہا یہودیوں نے؟ نہیں تم ہی اچھے ہیں، یہ نئے دن والوں سے تم ہی اچھے ہیں، تم پانی پلاتے ہیں، تم کھانا کھلاتے ہیں، تم بیت اللہ کے مالک ہیں، تم اس کے چوکیدار ہیں، تم فلاں اور فلاں، خوب تعریف کر کے خوش کر دیا، تم ہی بہتر ہیں. اس آیت میں یہی مضمون پیش کیا. یہ کیوں کہا ہوگا؟ عداوت، دشمنی. جب کسی قوم میں عداوت دل میں آ جاتی ہے تو وہ حق نہیں کرتا، وہ حق کو بھی غلط پیش کر دیتا. اللہ نے ایمان والوں کو ایسا کرنے سے منع کیا ہے. آیت سورہ مائدہ میں آ رہی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم کی دشمنی تم کو اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو، عدل کرو. اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، وہ تقویٰ سے قریب تر ہے. تو عدل قائم کرنا، دشمنی میں عداوت میں حق بات نہیں چھوڑ دینا، یہ فیصلہ ہے رب کریم کا. آج ہمیں اس شہر میں تلاش کریں گے تو لوگ مختلف وجوہات کی بنا پر حق کو چھوڑ دیتے ہیں. اگر جھگڑا ہوا تو دیکھتے ہیں یہ میرا بھائی ہے، یہ اجنبی ہے، اس کی گیت گاتے ہیں. قرآن نے کہا یہودیت ہے، یہودیت ہے. یہ حق بات کہو، سچی بات کہو. اگر وہ سچی بات خود تمہارے ذات کے خلاف ہو، تمہارے ماں اور باپ کے خلاف ہو، یہ کہا اللہ نے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، تمہاری گواہی اگر تمہارے ذات کے خلاف ہو تب بھی تم کو حق بولنا ہے. اگر کوئی کسی مناسبت سے حق کو چھوڑ رہا ہے تو وہ یہودیت کی طرف جا رہا ہے. یہ آیت بتاتی ہے سزا کیا ہے حق کو چھوڑ کر باطل کو سچ کہنے والوں کی سزا کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں اولئک، یہی لوگ ہیں الذین لعنہم اللہ، جن پر اللہ نے لعنت کر دیا، ملعون بنا دیا. اور ومن یلعن اللہ، جس کو اللہ ملعون قرار دے دے، فلن تجد له نصیرا، آپ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے واسطے کوئی نصیر، کوئی حامی، کوئی نصرت کرنے والا، کوئی مددگار نہیں پائیں گے. تو اللہ کی لعنت سے بچنے کا حکم دیا اللہ. معلوم کیا ہوا؟ تم کسی کی خاطر حق چھوڑیں گے تو ملعون بنیں گے، اور ساری کائنات مل کر اس لعنت کے بعد تمہارے واسطے مددگار نہیں بن سکتی. اس لیے اللہ سے ڈر کر حق پر قائم رہو. ام لہم نصیب من الملک، ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے کوئی حصہ ہے سلطنت میں سے؟ اشارہ کس کی طرف ہے؟ جو یہ سمجھتا ہے کہ ان کی والی کہیں گے تو ان سے کچھ ملے گا، مکہ کے مشرکوں والی کہیں گے تو یہودیوں کو کچھ فائدہ ہو جائے گا. کسی کی خاطر جھوٹ بولتا ہے آدمی تو کیوں بولتا ہے؟ کچھ امید ہوتی ہے، ہاں ان کے پاس جائیداد ہے مل جائے گی، ان کے پاس نوکری ہے مل جائے گی، ان کے پاس طاقت ہے سپورٹ مل جائے گی، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی. اللہ سوال کرتے ہیں ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے کوئی حصہ ہے ملک میں سے، سلطنت میں سے ہے؟ یہاں رک کر وہ دعا یاد کرو جو پیچھے گزر چکی ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ جو بادشاہ ہے تمام سلطنت کا، مالک الملک، جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے. اللہ کی قبض قدرت میں عزت بھی ہے، ذلت بھی ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، ہر شے پہ وہ قادر ہے. یہ دعا سکھائی گئی ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر ان کے ہاتھ میں ہوتا حصہ تو فاذن، تب تو، فاذن کے معنی تب تو، لا یؤتون الناس نقیرا، نہ دیتے وہ لوگوں کو نقیر بھی. نقیر کیا چیز ہے؟ نقیر ایک اصطلاح ہے سمجھنے کے لیے. برتنوں کی بہت سی قسمیں ہوتی تھیں. کدو ہوتا نا، کدو سوکھ جاتا جب تو اس کے اندر سے کھوکھلا کر دیتے، وہ برتن بن جاتا، وہ بھی ایک برتن بنتا. ایسے ہی مٹی کا برتن بنایا کرتے تھے. ایسے ہی لکڑی کے جڑوں کو لے کر اسے چھیلتے تھے، کھودتے تھے تو لکڑی کا پیالہ بنتا تھا. نقیر کے معنی یہاں لیا گیا ہے بہت سی معمولی چیز، حقیر چیز. اگر یہ مالک ہوتے سلطنت کے تو لوگوں کو ذرا سی چیز بھی نہ دیتے، ان کے ہاتھ سے کسی کو کچھ ملتا ہی نہیں. یہ حسد کی وجہ سے جو کچھ کر رہے ہیں یہ مالک نہیں، در حقیقت ان کا حسد ہے جو بول رہا ہے. حسد کیا ہے دیکھو، حسد بہت اہم چیز ہے. حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں ایک بھائی ترقی کرتا ہے، کس لحاظ سے ترقی؟ دنیاوی لحاظ سے. دینی لحاظ سے ترقی کو ترقی مانتا کون ہے زمانے میں؟ ترقی دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے نہیں. حافظ ہوگا اچھا ہوا، میاں فقیر رہے گا اچھا ہوا. حافظ ہوگا نا کیا کرے گا؟ سوال دینے کا، اذان دے گا، نماز پڑھے گا، کیا کرے گا؟ اچھے ہوا. یہ ترقی نہیں. بلڈنگ پہ بلڈنگ، چاہے وہ سوچی ہو چاہے دوبارہ کسی کا ہو، بلڈنگ پہ بلڈنگ بنا، بڑے بڑے فارم ہاؤس بنا رہا، جاگیر خرید رہا، حویلی بنا رہا، بہت ترقی کر رہا. ترقی اسی کا نام دنیا میں. اگر دنیا میں کوئی بہت نفلیں پڑھتا ہے، قرآن اچھا یاد کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، فقیروں کی مدد کرتا ہے، بولتے سٹیا گیا ہے کام کرنا. یہ شادی اس نے ہوتی کرے گی. شادی کس کی ہوگی؟ خوب مال. یہ حدیثوں میں آ چکا ہے مضمون، حدیثوں میں آ چکا ہے. اس مضمون کو سننے گیا میں تو لمبی بات نکل جائے گی دوسری طرف، لیکن اس میں سے ایک بات ضرور کر دوں گا میں تاکہ آپ کے دماغ کا ذائقہ بدل جائے، سوچنے میں بدل جائے آپ. اور یہ بات شاید پہلے کہہ چکا ہوں میں، لیکن پھر تازہ کرو. جب تک آدمی کے دماغ کی سوچ بدلے گی نہیں سدھرتا نہیں آدمی کو. مکے والوں نے کہا تھا اور یہودیوں نے کہا تھا کیا اللہ کو قرآن دینے کے لیے کوئی اور نہیں ملا؟ یہی ملے تھے یتیم، کوئی اور نہیں ملا. کسی بڑے آدمی پر نظر کیا ہوتا قرآن کو، کسی بڑے آدمی پر. اللہ نے اس کو نقل کیا قرآن کریم میں 25واں پارہ سورہ زخرف میں نقل کیا. اللہ نے کیا کہا کرتے ہو؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن دونوں قریوں میں سے کسی بڑے آدمی پر؟ دو قریے کون؟ طائف اور مکہ. میں آپ سے پوچھتا ہوں دل پہ ہاتھ رکھ کے تجزیہ کرو اور سوچو کس لحاظ سے کہا تھا بڑا آدمی نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب نبوت کے اعتبار سے سب سے اونچا، خاندان کے لحاظ سے بنی ہاشم بنی قریش سب سے اونچے، رنگ کے لحاظ سے آپ کے چہرے کی رنگت اور خوبصورتی کے لحاظ سے کوئی آپ کا آسانی نہیں، آپ کے قد و قامت کے لحاظ سے آپ کے چہرے کا 2 میل دوری سے رو پڑتا تھا چہرے کا، قوت کے لحاظ سے جہاں سب بھاگ جاتے تھے وہاں آپ ڈٹ جاتے تھے. غزوہ حنین میں سب منتشر ہو گئے، صرف 12 آدمی تھے، ان میں تنہا آپ آگے تھے. مدینے میں آواز آئی خوف کی، راتوں میں سب ہا ہا ہو کی آواز نکلی تو لوگوں نے دیکھا کہ پتہ لگا کر ننگے پیٹھ پر بیٹھ کر گھوڑے کے تلوار ننگی لیے واپس آ رہے ہیں. آپ جاؤ گھر میں کوئی بات نہیں، واپس آ رہے ہیں خبر لے کر. تو شجاعت کا عالم یہ ہے، بہادری کا عالم یہ ہے، سخاوت کا عالم یہ ہے، خوبصورتی نسب ہر چیز میں اچھے ہیں آپ. لڑائی ہوئی، رکانہ پہلوان کو پرکھی دے دیا آپ نے. مجھے بتائیے کس چیز میں کمی تھی جو مکے والوں نے کہا تھا کہ ان سے بڑا کوئی اور نہیں ملا؟ کیا چیز تھی وہ بھی سن لو، قرآن سے سن لو، مجھ سے نہیں. سورہ فرقان میں اللہ نے کہا ہے او یلقى الیہ کنز او تکون له جنۃ یاکل منها، ان کے پاس خزانہ ہوتا، ان کے پاس باغات ہوتے، ان کے پاس فرشتے خزانہ لے کر کے آتے، اس سے کھانا کھاتے.
یہ کمی تھی کہ ہاتھ میں کنگن نہیں تھے, کان میں سونے کی بالیاں نہیں تھی, فارم ہاؤس نہیں تھا, باغات نہیں تھے, دنیا کی جائیداد نہیں تھی, یہ کمی دیکھ رہے تھے وہ. یہ نہ ہونے سے بڑا آدمی نہیں سمجھا. آج اس ماحول میں مسلمان بڑا کس کو سمجھتے ہیں؟ وہی زاویہ ہے کہ نہیں جو مشرکین مکہ کا تھا. بڑا آدمی کون؟ جس کے پاس دنیاوی دولت ہو, وہ بڑا آدمی کہا جاتا ہے. تو یہ نظریہ کس کا ہے؟ مشرکین مکہ کا ہے. اس کو بدلو. بڑا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں بڑا وہ ہے جو اللہ کی نگاہ میں متقی ہو, پرہیزگار ہو. دنیا کی نگاہ سے مت دیکھو. دنیا کی نگاہ میں آج کے شیطان سب سے بڑے آدمی ہیں. جتنے شیطانت کرتے ہیں سارے عالم پہ قبضہ کر رہے ہیں, مسلمانوں پر ظلم ستم ڈھا رہے ہیں. ان کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں, مگر شیطان ہے, یہ بڑے نہیں ہے, شیطان ہے. اکرم عند اللہ کو اللہ بڑا سمجھتے ہیں. تو خلاصہ کلام کیا ہوا؟ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ لوگ حسد کرتے ہیں کس پر؟ دنیا کے مال و متاع پر. یہی چیزیں ہیں جو حسد کا باعث بنتی ہیں. اگر کوئی حسد کرتا ہے تو پہلے کس کا نقصان؟ حسد کرنے والے کا پہلے نقصان. جس کے خلاف حسد ہوا اس کا بعد میں نقصان, اس کا بھی ہوتا ہے نقصان. اسی واسطے سورہ ناس میں اللہ نے کہا ومن شر حاسد اذا حسد. حسد کرنے والا جب حسد کرنے لگے تو اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو, کیونکہ حسد سے نقصان پہنچنا شروع ہو جائے گا. لیکن یہاں کیا فرمایا اللہ نے؟ الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی. حسد نہیں کرنا. کیا کرنا؟ پھر دیکھا نہیں جاتا تو کیا کرنا؟ کوئی قریبی ہے, خاندان کا ہے, پڑوس کا ہے, ترقی کر رہا ہے دنیاوی لحاظ سے, دیکھا نہیں جاتا تو کیا کرنا؟ زوال نعمت کی تمنا کرنے کے بجائے حصول نعمت کی دعا کرتے بیٹھ جاؤ. یہ آسان ہے. اس کے مال کو ضائع اور زائل کرنے کی دعا کرنے کے بجائے اس کو اپنے لیے مانگنے کی فکر میں لگ جاؤ. کسی کے زوال کی تمنا سے اپنے لیے اس کے حصول کی فکر میں لگ جاؤ. یہ زیادہ بہتر ہے. اللہ سے دعا کرو اور محنت کرو. یہ کبڑا تھا, کبڑا. اس سے لوگوں نے پوچھا, کبڑے سے پوچھا تیری خواہش کیا ہے؟ تیری پیٹھ اچھی ہو جائے, سب کی طرح ٹھیک ہو جائے, یا یہ تیری خواہش ہے کہ سب کبڑے ہو جائیں؟ تو اس نے کہا نہیں, میری پیٹھ اچھی ہو یا نہ ہو, میری خواہش ہے سب کبڑے ہو جائیں. کیا مطلب؟ کیا فائدہ ہوگا تیرا؟ اگر تیری پیٹھ اچھی ہو گئی تو اچھا ہو جائے گا, تیرا فائدہ ہو جائے گا, تیری صحت اچھی ہو جائے گی. کہا نہیں, میں چاہتا ہوں کہ میری اچھی ہو جانا چاہیے, سب کبڑے ہو جائیں. کیوں؟ جن آنکھوں سے انہوں نے مجھے دیکھا ہے میں ان سب کو انہیں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہی حسد ہے. ارے یہ دعا کرو, اللہ نے اس کو دیا ہے, اللہ مجھ کو بھی دے دے. اللہ نے اس کو اتنی دولت دی ہے, اللہ مجھ کو بھی دے دے. یہ دعا کرو. تو زوال نعمت کی بددعا کے بجائے حصول نعمت کی فکر میں لگ جاؤ, محنت کرو. اللہ اس کو دینے والا ہے, مجھ کو بھی دینے والا بن جائے. دعا کرو. اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. کوئی قابل ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں, مانگنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے. اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. محنت کرو, جستجو کرو, ہمت کرو. اللہ نے خود کہا من کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منھا. جو دنیا چاہتا ہے ہم دنیا دینے کو تیار ہیں. ہمارے پاس دنیا بھی ہے, آخرت بھی ہے. ان لنا للآخرۃ والأولیٰ. اولا بھی میرے پاس, آخرت بھی میرے پاس, مجھ سے مانگو. یہاں اللہ نے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. کیا لوگ حسد کرتے ہیں؟ ام یحسدون الناس, کیا لوگ حسد کرتے ہیں؟ کیا دوسرے آدمیوں کی ان چیزوں پر جلن رکھتے ہیں؟ علی ما, اس چیز پر جو آتاہم اللہ, ان کو دیا اللہ نے, من فضلہ, اپنے فضل و کرم میں سے. دیکھو کیا دیا. فقد آتینا, پس تحقیق کہ ہم نے دیا, آل ابراہیم, ابراہیم کے خاندان کو. کون ابراہیم کے خاندان؟ ابراہیم کے بیٹے, ان کے بیٹے, پھر ان کے بیٹے, یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. 4 پشتوں کو نبوت دی ہم نے. اس نبوت پر لوگ حسد کرتے ہیں. یہ نبوت اسی خاندان سے آتے آتے ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کے خاندان میں چلی گئی. نبوت کس کو ملی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہودیوں کا خیال تھا کہ وہ ملے گی اسحاق کے خاندان کو, اسحاق کے بیٹے یعقوب, یعقوب کے بیٹے یوسف, یوسف کے خاندان والوں کو ملے گی. یہاں تک تو آئی, لیکن جب قرآن کی باری آئی تو بنی اسماعیل میں قرآن دیا گیا. یہ ہے اللہ کی طرف سے. فقد آتینا آل ابراہیم, ابراہیم کی آل کو ہم نے دیا الکتاب والحکمہ, کتابیں بھی دی, حکمت کی باتیں بھی دی. وآتیناہم ملکا عظیما, اور دیا ہم نے ان کو بڑے بڑے ملک دیا. داؤد کو دیا, سلیمان کو دیا, سلطنت دیا. حضرت داؤد کو 99 بیویاں تھیں, 99 بیویاں. بات نہیں کروں گا, بات انشاءاللہ سورہ صاد میں آئے گی. حضرت سلیمان کو 1000 بیویاں تھیں, یہاں پر بھی بات آئے گی, وہاں آئے گی. یہ سب کس کے خاندان میں ہیں؟ آل ابراہیم میں آتے ہیں. دنیا دی, ایسی سلطنت, ایسی حکومت, ایسا دبدبہ, ایسی شوکت, ایسا روب, ایسی طاقت. دنیا والے کتنا ہی سائنس میں آگے بڑھ جائیں, وہ دبدبہ نہیں ملنے والا ہے. یہ تو آج کے چوراں ہیں پورے, چوراں. ان کا ملک قبضہ, ان کا ملک قبضہ, ان کے ہاتھ سے چھین لیا, ان کے پاس سے چھین لیا, لوٹ گھسوٹ. یہ کوئی سلطنت کوئی بادشاہ دے تو ڈکیتی سکھا دیا. سلطنت وہ تھی سلیمان کی. اشارہ کر دیا, پورا تخت حاضر ہے. اشارہ کر دیا, سمندر میں گئے, موتیاں نکال کے حاضر کر دیا. غواصی کرنے والے, سمندروں سے غواصی کرنے والے, بڑے بڑے مہاری بنانے والے, پہاڑوں کی طرح محل تیار کر دینے والے. اشارہ ہوتا تھا. ہدہد کہاں ہے؟ ہدہد حاضر. پرندوں کی بولیاں, ہواؤں پر قبضہ, جناتوں پر قبضہ. یہ سلطنت کہاں ملنے والی ہے؟ قیامت تک کسی کو نہیں ملنے والی ہے. کیوں؟ انہیں دعا کی تھی رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. اے میرے رب مجھے ایسی سلطنت دے دے کہ میرے بعد کسی کو مناسب نہ ہو. تو دے سکتا ہے, انك انت الوهاب, تو بہت دینے والا ہے, دے پا ہے تو سکتا. اللہ نے کہا ٹھیک, دے دیا سلطنت. جناتوں پر, شیاطین ان کے قبضے میں. کتنی پیاری دعا کیا انہوں نے. یہ کسی خاندان میں سے ہیں سب. وآتیناہم ملکا عظیما, اور ہم نے دیا ان کو بہت بڑا ملک, سلطنت دیا. حضرت داؤد ہاتھ میں لوہا لیا تو موم بن جاتا, موم کی کڑیاں بناتے, لوہے کے زرہیں بناتے. کن کے ہاتھ میں ہیں؟ ان کی آواز نکلتی تو پہاڑ بھی آواز نکالتے, پرندے بھی آواز نکالتے. یا جبال ابدی ما هو الطیر وعلنا له الحدید. سورہ سبا کے الفاظ ہیں, انشاءاللہ وہاں بات آئے گی. سب نے مدد رکھا اللہ نے. تو یہ ہے دیکھو حسد. حسد کس پر ہو رہا ہے؟ نبوت ان کو کیوں ملی, بادشاہت ان کو کیوں ملی, ان کو اتنی بیویاں کیوں ملی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج, ان پر بھی حسد تھا. مکہ کے بعد جب مدینہ میں تشریف لائے ہیں تو وہاں ایک رئیس تھا, اس کا نام کیا تھا؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول. منافق تھا, مسلمان تھا, نبی کے ساتھ جہاد کرتا تھا, نماز پڑھتا تھا, لیکن دل میں حسد کی آگ تھی. کیوں؟ مدینے والوں نے طے کر رکھا تھا کہ پورے مدینے کا سردار بنے گا یہ, اس کے سر پہ تاج پوشی ہوگی, ہمارے پورے علاقے کا سب سے بڑا آدمی مانا جائے گا یہ. لیکن جب نبی مکے سے تشریف لے آئے اور سب اسلام میں داخل ہو گئے تو ان کا پورا کیا تھا پانی پھر گیا. ان کی گئی بادشاہت, ان کی گئی قیادت, تاج پوشی غائب ہو گئی. اسلام میں تو آ گیا لیکن وہ دل میں حسد باقی ہے. پورے مدینے میں رئیس المنافقین بنائیے. کیوں؟ حسد پیدا ہوا, نبی کی نبوت پر حسد.
ایک آدمی آ گیا مکے سے مدینے میں، حسد پیدا ہو گیا. کیوں حسد پیدا ہوا؟ وہ نعمت آتے آتے چلی گئی، بادشاہت آتے آتے چلی گئی، ریاست چھوٹ گئی، حسد پیدا ہو گیا. یہ حسد کی بیماری در حقیقت اس وقت ہوتی ہے جب بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا. حسد در حقیقت کی بنیاد یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا تو حسد شروع ہوتا. اللہ نے اس کو سمجھا تھا قابل، اس کو عطا کیا. تم کو نہیں سمجھا قابل، تم کو نہیں عطا کیا. تم قابل بنو، اس کی نعمتوں کے مستحق تو بنو، محنتیں کرو، طلب پیدا کرو، جستجو کرو. نہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں حسد کی آگ میں مبتلا، حسد کی آگ میں مبتلا جل جاتے. ہمارے پاس حسد کی آگ نہیں چلتی. جو حسد کرے گا وہ خود جلے گا. سلمان فارسی اسلام میں کہاں سے آئے؟ فارس سے آئے. سہیب رومی کہاں سے آئے؟ روم سے آئے. بلال حبشی کہاں سے آئے؟ حبشہ سے آئے. یہ ہمارے ذکر کے ٹکڑے ہیں، یہ صحابہ کرام. ان کو نبی نے اپنے قریب کیا. یہ نہیں کہا تم جاؤ ملک روم، تم حبش چلے جاؤ، تم شام چلے جاؤ. نہیں، سلمان فارسی سے پوچھا فارس میں جنگ ہوتی تھی تو کیسے ہوتی؟ ہم کمزور ہیں، یہاں ہم پر الغار ہوئی ہے. کہاں خندق کھودی جاتی تھی، خندق کھودی گئی. غزوہ خندق میں خندق کا کھودا جانا سلمان فارسی کے مشورے کے مطابق ہوا ہے. اسلام میں اگر گنجائش نہ ہوتی تو خندق نہیں کھودی جاتی. تو حسد کی آگ نکالو، محنت کرو. جو بندہ اللہ کے سامنے مستحق بنے گا اللہ اسے عطا فرمائیں گے. حسد کی بنیاد یہاں سے پڑتی ہے. جو بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہوگا وہ حسد نہیں کرے گا. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. ان میں سے بعض ایمان لے آئے اور ان میں سے بعض رک گئے. دیکھو نشان دی، فمنهم بس ان میں سے، من آمن به بعض وہ ہیں جو ایمان لائے اس پر، ومنهم من اور ان میں سے بعض وہ ہیں صد عنه رک گئے اس سے، یعنی اسلام لانے سے. کون ہیں؟ عبداللہ بن سلام اسلام میں آ گئے، کعب اسلام میں آ گئے، بقیہ جو 8 اہم تھے وہ سب رک گئے اس سے. اور جو رک گئے ان کا انجام وکفا بجہنم سعیرا، اور کافی ہے جہنم سعیر یعنی شعلوں کے اعتبار سے. سعیر کہتے ہیں اس آگ کو جس میں دھواں نہ ہو، خالص شعلہ ہو. ایسی آگ جہنم کی کافی ہے. ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا.